بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1674 ہیں اور آج سورہ سبا کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 10 اور 11۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا انی بما تعملون بصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، بلقد اور البتہ تحقیق، آتینا ہم نے عطا کی داود کو، منا فضلا اپنی طرف سے فضیلت، یا جبال اے پہاڑوں، اوبی تسبیح دہراؤ، معہو اس کے ساتھ، والطیر اور پرندوں کو بھی کہا، وَأَلَنَّا اور ہم نے نرم کر دیا، لہو اس کے لیے، الحدید لوہا، ان اعمل کہ تو بنا، سابغات زرہیں کامل کشادہ، وقدر اور مناسب انداز رکھ، پھر سرد کڑیاں ملانے میں، وَاعْمَلُوا صَالِحًا اور تم سب نیک عمل کرو، انی بما تعملون بے شک میں ساتھ اس کے جو تم کرتے ہو، بصیر خوب دیکھنے والا ہوں۔ ترجمہ یوں ہے، اور ہم نے داود کو اپنی طرف سے برتری بخشی تھی، اے پہاڑوں ان کے ساتھ تسبیح کرو، اور پرندوں کو بھی ان کے لیے مسخر کر دیا، اور ان کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا کہ کشادہ زرہیں بناؤ، اور کڑیوں کو اندازے سے جوڑو، اور نیک عمل کرو، جو عمل تم کرتے ہو میں ان کو دیکھنے والا ہوں۔ ان 2 آیتوں میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات واقعہ یہ ہے کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو خاص اپنے پاس سے فضل عطا کیا۔ دوسری بات، اے پہاڑوں تم بھی تسبیح میں ان کے ساتھ ہم آواز بن جاؤ، اور اے پرندو تم بھی۔ تیسری بات، ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ چوتھی بات کہ پوری زرہیں بناؤ۔ پانچویں بات، کڑیاں جوڑنے میں توازن سے کام لو۔ چھٹویں بات، تم سب لوگ نیک عمل کرو۔ ساتویں بات، تم جو بھی عمل کرتے ہو میں اسے دیکھ رہا۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، جن پر آسمانی کتاب زبور نازل کی گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید کی ان آیات میں موجود ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 163 سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 78 سورہ صف کی آیت نمبر 17 سورہ نمل کی آیت نمبر 15 سورہ انبیاء کی آیت نمبر 78 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 251 اور سورہ انعام وغیرہ میں تذکرہ موجود ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 84 اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے داؤد کو ان کے اللہ کی جانب رجوع کرنے کی وجہ سے بڑے فضل سے نوازا، اور وہ فضل کیا ہیں آگے بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس قدر خوبصورت آواز سے نوازا تھا جس سے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے، اور ان پر نازل کی ہوئی کتاب زبور کی وہ تلاوت کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پہاڑوں اور پرندوں کو بھی حکم دے رکھا تھا کہ جب داؤد علیہ السلام اللہ کی تسبیح کرنے لگے تو تم بھی ان کے ساتھ تسبیح کرنے لگ جاؤ۔ اور دوسرا فضل یہ کیا کہ ان کے ہاتھوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوہے کو نرم مٹی کی طرح بنا دیا تھا کہ وہ لوہے کو اپنے ہاتھ سے بغیر آگ میں تپائے جس شکل میں ڈھالنا چاہیں ڈھال سکتے تھے۔ اللہ اکبر، انہیں کسی ہتھوڑے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنگی سامان یعنی زیرہ وغیرہ بنانے کا ہنر عطا فرمایا تھا۔ زیرہ وہ جنگی لباس ہوتا ہے لوہے کا، اور وہ جنگی لباس بناتے تھے، زرہیں بناتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے کسی نے بھی زرہ کو جنگ میں استعمال نہیں کیا، حتیٰ کہ انہیں زرہ کیا ہوتا ہے اس کا بھی علم نہیں تھا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے زرہ بناتے تھے، انہیں لوہے کو آگ میں ڈالنا بھی نہیں پڑتا تھا اور نہ ہی ہتھوڑے سے مارنا پڑتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے یہ کاریگری کی۔ اس سے پہلے لوگ لوہے کے پترے یعنی ڈھال استعمال کرتے تھے تاکہ دشمن کے حملے سے بچ سکے۔ ابن شوذب
رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ہر روز ایک زیرہ بناتے اور اسے 6000 درہم میں بیچتے، 2000 اپنے گھر والوں کے خرچ کے لیے رکھ لیتے اور باقی 4000 سے بنی اسرائیل کو کھانا کھلاتے تھے۔ زیرہ بنانے میں جو کڑیوں کو جوڑا جاتا ہے تاکہ وہ آپس میں مل کر ایک زیرہ بن جائے، انہیں حکم دیا گیا تھا کہ توازن سے کام لیں، یعنی یہ زیرہ جو بنائی جا رہی ہے نہ اتنی وزن ہو کہ آدمی پہننے میں مشکل محسوس کرے اور نہ اتنی لمبی ہو کہ اس کو پہنا ہی نہ جا سکے۔ پھر فرمایا کہ اے داؤد، جو چیزیں انعامات میں ہم نے تمہیں دی ہیں اس میں نیکی کے کام کرو، اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں جو کچھ کہ تم کر رہے ہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی تسبیح کے ساتھ پرندے اور پہاڑ بھی تسبیح کرتے تھے۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 18 اور 19 میں بھی اس بات کا ذکر موجود ہے، اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ۔ ہم نے پہاڑوں کو حکم کر رکھا تھا کہ ان کے ساتھ صبح و شام تسبیح کیا کریں، اور اسی طرح پرندوں کو بھی جو جمع ہو جاتے تھے سب ان کی تسبیح کی وجہ سے مشغول ذکر رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔